حضرت جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے 7ویں مسلمان، جن کی شہادت کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ حضرت عمار کا حضرت عائشہ کے بارے میں خطبہ۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول شیعان علی، عمار بن یاسر جلیل القدر صحابی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم اسلام اور مہاجرین اول میں سے ہیں، اور یہ ان مصیبت زدہ صحابیوں میں سے ہیں جن کو کفار مکہ نے اس قدر اذیتیں دی کہ جنہیں سوچ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش مبارک سن 570 ہجری مکہ، وفات سن 657 ہجری 22 جولائی 87 سال بوجہ وفات لڑائی میں شہید ہوئے، مدفن مسجد اویس کرنی، قاتل ابو الغادیہ جہنی، شہریت خلافت راشدہ، والد یاسر بن عامر اور والدہ سمیہ بنت ابی حذیفہ، بہن بھائی عبداللہ بن یاسر، پیشہ عسکری قائد، عسکری خدمات، لڑائیاں، جنگیں، غزوہ بدر، غزوہ تبوک، جنگ یمامہ، جنگ جمل، جنگ صفین، غزوہ احد۔ ظالموں نے ان کو جلتی ہوئی آگ پر لٹا دیا، چنانچہ یہ دہکتی ہوئی آگ کے کولوں پر بیٹھ کے بل لیتے رہتے تھے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارتے تو آپ ان کے لیے اس طرح آگ سے فرمایا کرتے تھے، یعنی اے آگ تو عمار پر اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی سلامتی والی بن گئی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ابو جہل نے بہت ستایا، یہاں تک کہ ان کی ناف کے نیچے نیزہ مار دیا، جس سے ان کی روح پرواز کر گئی، اور عہد اسلام میں سب سے پہلے شہادت سے سرفراز ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو طیب و مطیب کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ یہ سن 37 ہجری میں 93 برس کی عمر پا کر جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت حضرت علی کے دور خلافت میں جنگ صفین میں ہوئی، جس میں آپ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑے اور معاویہ بن ابو سفیان کی فوج مد مقابل تھی۔ صحابہ کرام کے حوالے سے بات معلوم ہونا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ کچھ احادیث اور تاریخی کتابوں کے واقعات میں راویوں پر علماء اسلام کی طرف سے جرح بھی کی گئی ہے، اور بہت سے راویوں کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ مسلمان امت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کے بارے میں صحیح عقائد قرآن و سنت، مستند و صحیح احادیث نبوی سے لیتے ہیں۔ بعض روایات میں جو کتب احادیث و تاریخ میں اہل بدعت راویوں کی بھی ہیں، وہ اس لیے قابل اعتبار نہیں، کیونکہ علماء اسماء الرجال نے بدعت سے نسبت رکھنے والی روایات کو مردود، مذموم قرار دیا ہے۔
حضرت عمار کا نام و نسب و خاندان۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر قحطانی النسل تھے۔ یمن ان کا اصلی وطن تھا۔ اپنے ایک بھائی کی تلاش میں دوسرے دو بھائی حارث اور مالک کے ساتھ مکہ پہنچے۔ وہ دونوں اپنے وطن واپس لوٹ گئے، لیکن انہوں نے یہیں اقامت ڈال دی اور بنو خزوم سے حلیفانہ تعلق پیدا کر کے ابو حذیفہ بن المغیرہ مخزومی کی ایک لونڈی سیمیہ نامی سے شادی کی، جس سے حضرت عمار بن یاسر پیدا ہوا۔ ابو حذیفہ نے حضرت عمار بن یاسر کو ان کے بچپن ہی میں آزاد کر کے تا حیات دونوں باپ بیٹے کو لطف و محبت سے اپنے ساتھ رکھا۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت حیادار خاتون تھیں۔ ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکان پر تشریف لائے تو ام سلمہ فرحت غیرت سے اپنی شیخ خوار بیٹی زینب بنت ابی سلمہ کو گود میں بٹھا لیتی۔ آپ یہ دیکھ کر واپس لوٹ جاتے۔ جب عمار بن یاسر کو، جو ام سلمہ کے رضاعی بھائی تھے، معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور لڑکی کو چھین کر لے گئے۔ ہجرت ان کے حبشہ ہجرت کے متعلق ارباب سیر میں اختلاف ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ وہ دوسری ہجرت میں شریک تھے۔ مدینہ کی ہجرت کا عام حکم ہوا۔ حضرت عمار بن یاسر نے بھی اس سرزمین امن کی راہ لی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں حضرت حذیفہ بن الیمان انصاری سے بھائی چارہ کرا دیا اور مستقل سکونت کے لیے ایک خطہ زمین مرحمت فرمایا۔ حضرت عمار بن یاسر اور صہیب ابن سنان ایک ساتھ ایمان لائے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حسیب بن سنان رومی کو ارقم بن ابی ارقم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ بولے، پہلے تم اپنا ارادہ بیان کرو۔ میں نے کہا، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر ان کی کچھ باتیں سننا چاہتا ہوں۔ بولے، میرا بھی مقصد یہی ہے۔ غرض دونوں ایک ساتھ داخل ہوئے اور ساقی اسلام کے ایک ہی جام نے دونوں کو نشہ توحید سے مغمور کر دیا۔ عمار بن یاسر کے ساتھ یا کچھ آگے ان کی والدہ بھی اسلام لے آئی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ عمار بن یاسر جس وقت ایمان لائے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ صرف 5 غلام اور 2 عورتوں کو حضرت کے ساتھ دیکھا۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا تھا، ورنہ صحیح روایات کی بنا پر اس وقت تک 30 اصحاب سے زیادہ اس دائرہ میں داخل ہو چکے تھے جنہوں نے مشرکین کے خوف سے اعلان نہیں کیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نہایت وحشیانہ طریقے پر اپنے نیزہ سے شہید کیا۔ چنانچہ تاریخ اسلام کی پہلی شہادت تھی جو استقلال و استقامت کے ساتھ راہ خدا میں واقع ہوئی۔ ان کے والد حضرت یاسر اور بھائی حضرت عبداللہ بھی اسی گرداب اذیت میں جان بحق ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گردش زمانہ کی شکایت کی۔ ارشاد ہوا، صبر کرو۔ پھر دعا فرمائی، اے خدا آل یاسر کو بخش دے۔ تعمیر مسجد۔ مدینہ کی ہجرت کے 6-7 مہینوں کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی گئی۔ سرور کائنات نے صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے خود کام میں حصہ لیا۔ حضرت عمار اینٹیں گارا لا کر دیتے اور زبان پر رزق جاری رہتا، مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے۔ ایک دفعہ حضرت کی طرف سے گزرے تو آپ نے نہایت شفقت کے ساتھ ان کے سر سے غبار صاف کر کے فرمایا،
افسوس عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ ایک دفعہ کسی نے ان کے سر پر اس قدر بوجھ لاد دیا کہ لوگ چلا اٹھے۔ آج عمار بن یاسر مر جائیں گے۔ وہ اس سے پہلے بھی تکلیف مالا یتاق کی شکایت کر چکے تھے۔ حضرت نے سنا تو کچھ اینٹیں اتار کر پھینک دی اور فرمایا، افسوس، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ غزوات، غزوہ بدر سے غزوہ تبوک تک جس قدر اہم مارکے پیش آئے، سب میں جان بازی شجاعت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ عہد صدیقی کی اکثر خون ریز جنگوں میں بھی خود داد شداد دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یمامہ کی جنگ میں ان کا ایک کان شہید ہو گیا، جو سامنے ہی زمین پر پھٹک رہا تھا، لیکن وہ بے پرواہی کے ساتھ حملہ کر رہے تھے اور جس طرف رخ کرتے صفیں کی صفیں تہ وہ بالا کر دیتے۔ ایک دفعہ مسلمانوں کے پاؤں پیچھے پڑنے لگے۔ انہوں نے ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر للکارا، اے گروہ مسلمان، کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، آؤ میرے پاس آؤ۔ اور صدا نے سحر کا کام کیا، جنت کے شدائی یکا یک سنبھل کر ٹوٹ پڑے۔ کوفہ کی حکومت، خلیفہ دوم نے 20 ہجری میں ان کو کوفہ کا والی بنا دیا۔ اہل کوفہ کے نام حسب ذیل فرمان جاری کیا۔ فرمایا، میں ابن یاسر کو امیر اور عبداللہ ابن مسعود کو معلم اور وزیر مقرر کر کے بھیج رہا ہوں۔ خزانے کا اہتمام بھی ابن مسعود کے متعلق کیا۔ یہ دونوں حضرت محمد کے ان شریف اصحاب سے میں ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے، اس لیے ان دونوں کی فرما برداری، اطاعت، پیروی کرو۔ میں نے عبداللہ بن مسعود کو اپنے سے الگ کر کے تمہارے پاس بھیج کر تم کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے۔ عثمان بن حنیف کو عراق پر مامور کر کے بھیجتا ہوں اور ان کے رسد کے لیے روزانہ ایک بکری مقرر کرتا ہوں، جس کا ایک حصہ اور شکم عمار کے لیے مخصوص رہے گا، باقی حصے ان تینوں میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر نے 1 سال 9 ماہ تک نہایت خوش اسلوبی، بیداری مغزی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی انجام دیے، لیکن اسی اثناء میں اہل بصرہ اور اہل کوفہ کی باہمی منافست اور حضرت عمار کی غیر جانبداری نے کوفہ کے رئیسوں کو ان سے ناراض کر دیا۔ واقعہ کی تفصیل کیفیت یہ ہے، بصرہ کی اکثر آبادی کے لحاظ سے اس صوبے کا رقبہ نہایت ہی مختصر تھا۔ اس بنا پر عمرو بن سراقہ نے بصرہ والوں کی طرف سے دربار خلافت میں درخواست کی کہ کوفہ کے وسیع علاقہ سے ماں یا پس بندان کا پرگنہ بصرہ میں شامل کر دیا جائے۔ کوفہ والوں کو خبر ہوئی تو وہ عمار بن یاسر والی کوفہ سے درخواست گزار ہوئے کہ وہ اس کی مخالفت کریں اور امیر مز اور ایزج کے ضلع بھی اپنا دعویٰ پیش کرے، کیونکہ ان دونوں کو اہل بصرہ کی اعانت و امداد کے بغیر ہم لوگوں نے فتح کیا تھا۔ لیکن حضرت عمار بن یاسر نے سر مہری کے ساتھ ان کو ٹال دیا اور فرمایا، مجھے ان جھگڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر ایک کوفی رئیس الطارد نے غضبناک ہو کر کہا، پھر تو ہم سے خراج کس بنا پر طلب کرتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر صرف یہ کہہ کر خاموش رہے، افسوس، تم نے میرے سے بہتر اور محبوب کان کو گالی دی۔ غرض حضرت عمار بن یاسر نے اس معاملہ میں بالکل غیر جانبداری اختیار کی اور کوفہ والوں کے احتجاج کے باوجود رام ہر، مزہ، ایزج اور ماہ کا علاقہ بصرہ میں شامل کر دیا۔ نقصان ایسا نہ تھا جو والی کی طرف سے اہل کوفہ کے دلوں میں ناراضگی کی گرہ نہ ڈالتا۔
اس کے بعد ہی شکوہ شکایت اور سازش کا سلسلہ شروع ہوا اور امیر المومنین کو باور کرایا گیا کہ وہ اس منصب کی اہلیت نہیں رکھتے۔ انجام کار دارالخلافہ بلا کر اس عہد سے معزول کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزولی کے بعد دوسرے روز بلا کر پوچھا کہ تم میرے اس طریقے عمل سے کچھ ناراض تو نہ ہوئے؟ بولے جب آپ پوچھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ میں نہ تو پہلے اپنی تکراری سے خوش ہوا تھا اور نہ اب اپنی معزولی سے ناراض ہوں۔ تحقیقات پر مامور ہونا۔ خلیفہ ثالث کے عہد حکومت میں تمام ملک شورش و فتنہ کا آماج گاہ بن گیا تھا۔ 35 ہجری میں خلیفہ نے اس شورش کے اصلی اسباب کی تحقیق و تفتیش کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن مرتب کیا۔ حضرت عمار بن یاسر بھی اس کے ایک رکن قرار پائے اور فتنہ کے اصل مرکز صوبہ مصر کی طرف روانہ کیے گئے۔ تحقیقاتی کمیشن کے تمام ارکان نے بہت جلد اپنے متعلقہ مقامات سے واپس آ کر قابل اطمینان رپورٹ پیش کر دی، لیکن عمار بن یاسر کی واپسی میں غیر معمولی تاخیر ہوا اور دارالخلافہ میں ان کی نسبت طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے لگے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن سرح والی مصر کے ایک خط نے توفق کی اصل وجہ ظاہر کی۔ اس خط کے فقرے یہ ہیں: عمار بن یاسر کو مصر کی ایک قوم نے اپنا طرفدار بنا لیا ہے اور ان میں سے عبداللہ بن اسود اور خالد بن ملجم، سعود بن حمران اور کنانہ بن بشیر ان کی طرف جا ملے۔ غرض وہ مصر سے واپس تو انقلاب پسند جماعت کا اثر ان کے خیالات میں نمایاں تھا۔ عام مجمع میں اعلانیہ حضرت عثمان کے طرز حکومت اور اعمال کی بے اعتدالیوں پر نکتہ چینی کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں کبھی کبھار طرفداران خلافت سے جھڑپ بھی ہوئی۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ کے غلاموں نے ان کو اس قدر مارا کہ تمام جسم ورم ہو گیا، شکن میں خراش آ گئی، پسلی کی ایک ہڈی کو سخت صدمہ پہنچا۔ بنی مخزوم نے جن سے جاہلیت میں حلف موالات کا تعلق تھا، یہ سن کر کاشانہ خلافت کو گھیر لیا اور دھمکی دی کہ اگر عمار بن یاسر اس صدمہ سے جان بر نہ ہوئے تو ہم ضرور انتقام لیں گے۔ اس قسم کے واقعات سے اختلاف کی خلیج روز بروز زیادہ وسیع ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب مصری مفسدین مدینہ پہنچے اور حضرت عثمان غنی نے حضرت سعد بن وقاص کی معرفت کہلا بھیجا کہ وہ اپنے اثر سے ان کو واپس کر دیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بعض روایات سے ظاہر ہے کہ وہ محاصرہ میں شریک تھے۔